share and subscribe. Engineer Mufti Atif. لوگوں کے پاس مال موجود ہے، آسائشیں موجود ہیں، بہترین جہاز چلتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، نہ اونٹوں پہ سفر کرنے کی کلفت، نہ گرمی میں جانا، ایئر کنڈیشن کاریں، ایئر کنڈیشن کوسٹیں، ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز، پھر بھی یہ حج کو ٹال رہے۔ اور فکر کی بات یہ ہے کہ جو حج کو ٹال رہا ہے، جس نے آج تک حج نہیں کیا، حج مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ حج اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تو حج ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ حج کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر جس کو اللہ نے وسعت دی ہو فرض ہے۔ ایک آدمی کے پاس وسعت نہیں ابھی تو کیا وہ وسعت یعنی سواری اور زیادہ راہ کا انتظام نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، پیسے جمع کر سکتا ہے، مال جمع کر سکتا ہے، کمیٹی ڈال سکتا ہے، کوئی کاروبار کر سکتا ہے۔ جو بندہ حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کا شوق دل میں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یقین مانیے صرف طلب کی شرط ہے، صرف ارادے کی شرط ہے، راستے کھولنے والے اللہ کی ذات خود ہے، خود اللہ کی ذات راستے کھولتی ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے زمانے کے اس گوالے کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، جس کو بیت اللہ کے حج کا بڑا شوق تھا، بہت تڑپتا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا۔ کسی نے کہا کہ کراچی کی بندرگاہ سے سفینہ حجاج چلتا ہے، وہی ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ حج کے ایام میں جب وہ سفینہ حجاج چلنے کی خبریں آئیں، وہ لاہور سے ٹرین پر سوار ہوا اور کراچی جا پہنچا۔ سفینہ حجاج کا پتہ کرتے کرتے قریب پہنچ گیا، مال پیسہ جیب میں نہیں تھا، ٹکٹ تھی نہیں۔ دیکھا کہ کلی لوگوں کا سامان لے جا رہے ہیں۔ کلی کو کہنے لگا بھائی تم تھک گئے ہوگے، اپنا سامان مجھے دے دو، اپنے کپڑے مجھے دے دو، تم یہاں آرام کرو، میں تمہاری جگہ اندر سامان پہنچاتا ہوں۔ وہ مان گیا، اس نے اس کی جگہ سامان ڈھونا شروع کر دیا، اور جب عین جہاز کے چلنے کا وقت آیا تو یہ چونکہ کلی کے روپ میں تھا، یہ اندر ہی کہیں چھپ گیا۔ جہاز چل پڑا، لنگر اٹھا دیے گئے۔ سفینہ الحجاج نے جدہ کی بندرگاہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ 17 سے 18 دن کا شاید یہ سفر ہوا کرتا تھا۔ 17-18 دن میں جہاز جب بالکل بندرگاہ کے قریب پہنچ گیا، اور اب وہ وقت آ گیا کہ وہاں اترتے ہی پاسپورٹ اور وہ ٹکٹیں اور وہ ساری چیزیں چیک ہونی تھی۔ اس گوالے کو پریشانی شروع ہوئی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ چنانچہ اس نے ساحل کے قریب ہی جہاز سے چھلانگ لگا دی اور ہوتے کھاتا کھوتا ساحل پر پہنچ گیا۔ آگے جا کے دیکھتا ہے بہت بڑا جنگلہ لگا ہے، کوئی بندہ اندر نہیں جا سکتا۔ اس نے جنگلے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا کہ کہیں تو جا کر یہ ختم ہوگا۔ چلتا گیا، آگے جا کر ایک جگہ کیا دیکھتا ہے، ایک گائے کھڑی ہے اور ایک آدمی اس کا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دودھ نکالنا اس کو آتا نہیں، گائے اس کو ٹانگیں مار رہی ہے، وہ سخت پریشان ہے۔ اس نے، یہ تو گوالا تھا، اس نے اشارہ کیا کہ ادھر سے تالا کھول، میں ابھی تیرا کام کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے اس نے تالا کھولا، ان کا جدی پشتی پیشہ تھا۔ اس نے آرام سے گائے کو میلا اور اس کو رام کیا اور پورا جو ہے وہ بالٹی بھر کے دودھ نکال دیا۔ وہ بہت خوش ہوا، اس کو لے گیا۔ یہ اصل میں گھر تھا بندرگاہ کے افسر کا، اس کے بچے کے لیے دودھ کی ضرورت تھی۔ اس نے کہیں سے گائے باہر سے منگوائی تھی، لیکن گائے کا دودھ نکالنا نہیں جانتے تھے۔ ادھر سے اللہ نے اس گوالے کو بھیج دی، چنانچہ اس نے اس کو وہاں پر مقرر کر دیا۔ یہ روز دودھ نکالتا، آہستہ آہستہ عربی سیکھ گیا۔ ایک دن افسر نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب اس نے موقع پا کر اپنی ساری کہانی سنا دی۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، اب ہم تمہیں سرکاری ترتیب پر حج کرائیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حج کا موسم آیا تو اس افسر نے باقاعدہ سرکاری گاڑی پر اس بندے کو حج کرنے کے لیے بھیجا۔ لاہور کا ایک گوالا
بے سر و سامان، بڑے اس نے پروٹوکول کے ساتھ حج کیا، اور پھر اس نے وہیں پر سکونت اختیار کی اور سارے گھر والوں کو بلا کر حج کرائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں صرف بیت اللہ کی تڑپ ہے،